اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي زدني علما آمین یا رب العالمین الحمدللہ آج ہم سورۃ الفاتحہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے قرآن پاک کی فضیلت دیکھی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا علم حاصل کرنا کتنا فضیلت کا باعث ہے، اور علم کی فضیلت ہم نے دیکھی، اور اس قرآن سے جڑنے کے فضائل اور فوائد دیکھے ہم نے۔ تو آج انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ یہاں خیر آپ دیکھیں کسی بھی بلکہ قرآن میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں لکھا ہوتا، لیکن میں ٹھیک ہے، ہاں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کہیں پہ بھی قرآن میں بھی نہیں لکھا ہوتا، بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، لیکن میں اعوذ باللہ سے بات شروع کرنا چاہوں گی۔ قرآن پاک میں ہی سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور بس جب تو قرآن پڑھے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ دیا کر۔ آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو چونکہ ہم پچھلی کلاس میں بات کر چکے ہیں کہ جو قرآن ہے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی بنی نوع انسان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑا، اس کو ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا، اور پہلے ہی انسان ہمارے سب کے جو والد ہیں اور جن سے ہم پھر ساری نسل انسانی چلی، حضرت آدم علیہ السلام، ان کو ہی پہلا رسول بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، ٹھیک ہے، پہلا نبی یعنی بنا دیا، تو ہدایت کا سلسلہ وہیں سے چلا ہے۔ تو تب سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سلسلہ انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے، اپنا تعارف دینے کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری نبی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اور ظاہر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب اتری ہے ہدایت کا ذریعہ ہے، تو اب شیطان جو کہ ہمارے وہی حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن ہے اور پھر ساری بنی نوع انسان کا دشمن ہے، وہ بالکل نہیں چاہتا کہ انسان ہدایت کی طرف آئے یا اسے ہدایت ملے۔ تو جب انسان قرآن کو ہدایت کی نیت سے دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، تو شیطان سے پناہ مانگنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی سورۃ النحل کی آیت، ٹھیک ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تو قرآن پڑھنے لگے، پھر جب تو قرآن پڑھنے لگے تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو شیطان مردود سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں آپ سب سے کہوں گی کہ شیطان سے انسان جو ہے اس کا بچنا بہت مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہمیں نظر بھی نہیں آتا، ایسے وہ وسوسے ڈالتا ہے ہمارے ذہن میں، اور ایسے ہمیں وہ بھٹکاتا ہے ایسے خوبصورت دلائل سے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر۔ تو سب سے پہلے جب بھی آپ قرآن پڑھیں اعوذ باللہ سے ہم شروع کریں گے۔ میں نے اکثر بچوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بسم اللہ سے شروع کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ ہر کام ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا ہے، لیکن اسپیشلی جب قرآن پڑھنے لگیں تو اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہم شروع کریں گے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، اور صرف وہی ہے جو ہمیں شیطان سے پناہ دے سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ چلیں گے۔
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ ایسا کلمہ ہے، ایسا بابرکت کلمہ ہے، آپ کہہ لیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ مطلب لکھا ہوا تو نہیں ہے کہ کیا اللہ کے نام کے ساتھ، تو اس کی خیر بہت لمبی چوڑی تفاسیر بھی کرتے ہیں علماء۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک فعل شروع میں محذوف ہے، یعنی شروع میں ہے کہ ابدأ، میں ابتدا کرتا ہوں، وہ محذوف ہے، حذف کر دیا گیا ہے۔ اور یہ عربک میں کلام کی آپ کہہ لیں کہ فصاحت کے لیے یا بیوٹی جو ہے نا، اگر جو لٹریچر کے لوگ ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ کسی کلام کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ تھوڑے الفاظ میں زیادہ مفہوم ادا کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال الفاظ کم رکھ کے مفہوم وہ ادا ہو جاتا ہے، تو وہی اس کی بلاغت اور فصاحت ہوتی ہے اس کلام کی، اور خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ مطلب وہ نہیں بھی رکھا گیا شروع میں، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ میں شروع کرتا ہوں، کیونکہ ہم جب بھی کوئی کام کرنے سے پہلے شروع کرنے سے پہلے اس کو پڑھیں گے تو اللہ کے نام کے ساتھ، کیا اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ میں یہ کام شروع کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہی مطلب اس کا بنتا ہے۔ اور آپ دیکھیں ذرا نوٹ کریں، اکثر جو دعائیں ہیں اس میں بھی آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہے، کیا دعا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، رائٹ؟ آپ نے مسجد میں داخل ہونا ہے، بسم اللہ۔ آپ نے گھر میں داخل ہونا ہے، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا، رائٹ؟ آپ نے کھانا شروع کرنا ہے، بسم اللہ۔ آپ نے وضو کرنا ہے، بسم اللہ۔ یعنی ہر اچھا کام ہم یہ آپ کہہ لیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں، اور اس میں یقیناً اس کے ساتھ برکت ہے۔ اور اللہ کا جو اللہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پرسنل نیم ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پرسنل نیم ہے، اور اس کی بھی اگر تھوڑی سی وہ کی جائے تو الہ، کچھ علماء اس کو اس طرح بھی ایکسپلین کرتے ہیں، ویسے تو پرسنل نیم ہے اس کا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا، لیکن اس کو اس طرح سے بھی ایکسپلین، یعنی اللہ کو، یعنی اور الہ، جو گرامر کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو پتا ہوگا کہ جب لگتا ہے، ٹھیک ہے، جب لگتا ہے کسی اسم کے ساتھ، الہ کا مطلب معبود، الہ سب کو پتا ہوگا، ہم جب کلمہ بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو الہ کا مطلب معبود، ٹھیک ہے؟ اور الہ کا مطلب the God، معبود یعنی انگلش میں کیا کہتے ہیں معبود کو؟ گاڈ، جس کی عبادت کی جائے۔ لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ٹھیک ہے؟ تو الہ the God، رائٹ؟ تو the only God، the اسپیسیفک ہم کر دیتے ہیں نا، خاص کر دیتے ہیں، تو خاص خدا، یعنی ایک خدا۔ اور جب معرفہ ہم اس کو بناتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ معرفہ بنانے سے ویسے ہی یعنی وہ کیا کہتے ہیں وہ اس کی جو ہے نا کیپیسٹی وہ بالکل لمیٹڈ ہو جاتی ہے، یعنی خاص خدا۔ جیسے میں اگر معرفہ اور نکرہ میں کیا فرق ہوتا ہے کہ نکرہ تو یعنی اگر میں کہوں ملک تو کوئی بھی ملک، لیکن اگر میں کہوں پاکستان تو میں نے خاص کر دیا کہ صرف وہی ملک مراد ہے۔ اسی طرح معرفہ کرنے سے وہ چیز خاص ہو جاتی ہے اور وہ لمیٹڈ ہو جاتی ہے۔ تو جب میں نے الہ کہا تو بس خاص ایک اس کو میں نے لمیٹڈ کر دیا کہ ایک ہی معبود، خاص کر دیا اس کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں ذات ہے، اور اس میں یعنی خاص معبود بسم اللہ اللہ، تو اس خاص معبود کے نام کے ساتھ کسی بھی کام کا آغاز کریں تو اس میں پھر وہ اللہ تعالیٰ کی برکت اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جو دروازہ، جیسے میں نے ابھی کہا خیر وہ باتیں تو خیر آگے بھی آئیں گی بہت ساری، لیکن چونکہ اب وہ ذکر چل رہا ہے کہ بسم اللہ سے شروع کرنے کا کام اور اس کی کیا فضیلت ہے، تو بس ایسے ہی میرے ذہن میں آگئی بات میں یہ بھی شیئر کر دوں کہ دیکھیں آج کل یعنی جیسے انسان ہر وقت جو ہے وہ پریشانیوں میں اور اس میں رہتا ہے، اور وہ اس کو پھر وہ اس کا دھیان اسی طرح جاتا ہے کہ پتہ نہیں کسی نے کچھ کرا نہ دیا ہو، پتہ نہیں کچھ سایہ نہ ہو، پتہ نہیں یہ نہ ہو وہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ جب آپ بسم اللہ پڑھ کے کہتے ہیں جس گھر میں بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوا جائے، جیسے میں ابھی آپ سے کہہ رہی تھی کہ گھر میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا، ٹھیک ہے؟ وعلی ربنا توکل۔ تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کے آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے، شیطان وہیں رک گیا باہر، وہ آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا رہے ہیں،
शैतान आपके खाने में शामिल नहीं हो सकता, ठीक है? लेकिन अब देखें कोई कोई फिज़िकल एक्जिस्टेंस तो नहीं है ना शैतान की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान तुम्हारी यानी इंसान की रगों में दौड़ता है, खून के साथ दौड़ता है, ठीक है? लेकिन यकीनन उसकी जो है ना वो फिर हम जब बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं हर चीज़ में तो उसकी वो हम उसको लिमिट करते जा रहे हैं, ठीक है? ना वो हमारे घर में उस तरह दाखिल हो सकता है कि आराम से आके वो रहे, बैठे, खाना-पीना खाए हमारे साथ, नहीं, उसको कुछ भी नहीं हमारे घर से मिलेगा, तो वो कितना वहाँ एग्ज़िस्ट करेगा, ठीक है? और फिर उसके अलावा जब हम नमाज़ की बाकायदगी कर रहे हैं, पाबंदी कर रहे हैं, ज़िक्र-अज़कार कर रहे हैं, तो यकीनन वो आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ से भागता ही है, ठीक है? और बस ऐसे ही मेरी फ्रेंड के साथ भी ऐसे ही पिछले दिनों बात हो रही थी जिन्नात वगैरह की। तो देखिए ईविल और जिन्नात की हकीकत भी है, ठीक है? और हमें पता है कि नापाक जगहों पे वो होते हैं और आजकल तो हमारे घरों के अंदर टॉयलेट्स वही ऐसी किसी से बात हो रही थी और आपने भी सुना पड़ा होगा कि पहले तो देखें क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर जाते थे ना लोग, घरों में तो बैतुल ख़ला का तसव्वुर नहीं था और आजकल ना सिर्फ़ घरों के अंदर है बल्कि अटैच्ड बाथ हैं और वो बेडरूम्स के अंदर भी हैं। तो ये अल्लाह ताला की जो प्रोटेक्शन है शैतानों के खिलाफ वो हमें हर वक़्त माँगते रहना चाहिए, ठीक है? चलें बहरहाल, तो अल्लाह ताला के नाम के साथ अर्रहमान रहीम जो बहुत रहम करने वाला है। रहमान जो र, ह, मीम जो मादा है इसका दोनों उसी से मुबालगे के सीगा हैं। रहमान एक और मुबालगे का सीगा, रहीम एक और तरह से मुबालगे का सीगा है। अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम है और सबसे बड़ा जो अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम है वो रहमान ही है। यानी इसी मादे से जो नाम आए हैं वही अल्लाह ताला के सबसे बड़े सिफ़ाती नाम इसलिए मैं कह रही हूँ कि देखिए हर सूरत आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह इसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू हो रही है। अल्लाह ताला की रहमत की अनाउंसमेंट से शुरू हो रही है हर सूरत सिवाय सूरह तौबा के। और यानी रहमान की जो है ख़ैर वो आगे इंशाअल्लाह क्योंकि यहाँ पे भी अर्रहमान अर्रहीम आ रहा है चले वही फिर मैं उस वहाँ पे नहीं करूँगी अभी हम इसका कर लेते हैं। तो रहमान रहम जो है अल्लाह ताला की रहमत तमाम चीज़ों पे हावी है, ठीक है? और स्पेशली अल्लाह ताला के ग़ज़ब पे, अल्लाह ताला के गुस्से पे, अल्लाह ताला की रहमत जो है वो ग़ालिब आ जाती है और इसी वज़ह से इंसान ये जो है वो ये मतलब कायनात चल रही है, हमें नज़र आ रहा है कि चल रही है, इसके सारे यानी अगर अल्लाह ताला का गुस्सा रहमत पर ग़ालिब आ जाए तो कोई जानदार चलता-फिरता ना नज़र आए हमें इस ज़मीन पर। रहमान जो है वो फ़अलान के वज़न पर फ़अलान के वज़न पर, रहीम जो है वो फ़ईल के वज़न पर मुबालग़े के सीग़े हैं, यानी बहुत ज़्यादा, ठीक है? बहुत ज़्यादा मुबालग़ा किसको कहते हैं? बहुत ज़्यादा का तसव्वुर इसमें पाया जाता है। अ, बहुत ज़्यादा भी और हमेशगी के मानी भी पाए जाते हैं, यानी बहुत रहम करने वाला है और हमेशा रहम करने वाला है, ठीक है? अच्छा, बाज़ उलमा कहते हैं कि रहमान में रहीम की निस्बत ज़्यादा मुबालगा है, इसीलिए रहमानुद्दुनिया वल आखिरा कहा जाता है। दुनिया में इसकी रहमत आम है, रहमानियत जो है अल्लाह ताला की दुनिया में आम है, यानी हर मोमिन और काफ़िर, ठीक है? ताबेदार, फर्माबरदार और नाफरमान हर एक पे अल्लाह ताला की रहमत है। यानी जो सूरज निकलता है तो वो सबको यकसां फ़ायदा पहुँचाता है, ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि जो मोमिन हैं या जो अल्लाह ताला के फर्माबरदार हैं उन पर वो अल्लाह की रहमतें नाज़िल हों, अल्लाह की ब्लेसिंग्स हों और जो नाफरमान है और काफ़िर हैं उन पर ना हो, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो यकसां हर एक पर अल्लाह ताला की रहमत का नुज़ूल है। जो भी अल्लाह ताला ने चीज़ें हमें प्रोवाइड की हैं, वो सारी अल्लाह ताला की रहमत ही का तकाज़ा है और उसका सबूत है। लेकिन आखिरत में वो रहीम होगा, ठीक है? यानी ये रहमत मोमिनों के लिए ख़ास होगी। दुनिया में रहमान है जो सबके लिए है इक्वली और इसी इसी रहमानियत का तकाज़ा है कि उसके चाहे जो काफ़िर भी हैं, उसको इनकार करने वाले हैं, उसको नहीं मानते, उसकी नाफ़रमानी करने वाले हैं, उनको भी अल्लाह ताला दे रहा है, बल्कि शायद मोमिनों से बढ़ के दे रहा है, ठीक है? क्योंकि वो भी जो भी अच्छे काम करते हैं
کفار بھی آپ دیکھیں اچھے کام کر سکتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ ان کے اخلاق اچھے ہوں گے، چیریٹی کریں گے اور انسانیت کے دوسرے بھلائی کے کام کریں گے، ان سب کا اللہ تعالیٰ بدلہ ساتھ ساتھ دنیا میں دیتا جاتا ہے۔ یہ اس کی رحمانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کسی پر ظلم نہیں کرتا کہ اس کے اعمال کو جو ہے وہ ضائع کر دے۔ تو یہاں پہ جو وہ کر رہے ہیں، چونکہ ان کا پرپس دنیا ہی ہوتی ہے، تو ان کو وہاں ساتھ ساتھ اس کا بدلہ ملتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو آخرت میں، چونکہ وہ آخرت کی نیت سے کرتے ہی نہیں، تو اس لیے یہ ظلم نہیں ہے کہ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ آخرت میں نہیں ملے گا۔ یہ بالکل ظلم نہیں ہے، کیونکہ یہاں سارا بدلہ ان کو مل چکا۔ تو جو رحیم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ قیامت کے دن ہوگی اور وہ مومنوں کے لیے خاص ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان مومنوں میں سے کر لے جن پر اللہ تعالیٰ کی وہ خاص رحمت ہوگی۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہو گیا۔ اب آگے ہم سورت شروع کرتے ہیں۔ میں چونکہ وہ سلائیڈز ہیں تو میں آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چلوں گی، ابھی صرف میں اس کا ترجمہ کرتی چلی جاتی ہوں اور پھر انشاءاللہ ہم آگے اس پہ ڈسکس کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد پھر یہاں پہ الف لام لگا ہوا ہے، یہ لام جنس کہلاتا ہے، یعنی تمام طرح کی حمد للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، رب یعنی پالنے والا۔ الحمد، اب یہ حمد کا ترجمہ ہم تعریف سے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو محمد لفظ ہے، محمد اس کا بھی دیکھیں ترجمہ یہی ہے، تعریف کیا گیا، محمد یعنی جس کی تعریف کی جائے بہت زیادہ، اس کو محمد کہتے ہیں۔ تو حمد کا مطلب تعریف ہے۔ جو بچوں کی اردو کی کتابیں بھی دیکھیں ہم، تو پہلا جو لیسن ہوتا ہے ابھی تک تو میرے نالج میں یہی ہے نا، وہ حمد ہوتا ہے، پھر آگے نعت ہوتی ہے اور پھر باقی وہ لے کے چلتے ہیں۔ تو حمد کا بچوں کو بھی ترجمہ یہی بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی تعریف، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ تو موسٹلی آپ قرآن پاک میں بھی دیکھیں تو ایسے ہی لکھا ہوگا ترجمہ کہ تعریف، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ سبحان اللہ ایسا لفظ ہے کہ اس میں حمد میں تعریف اور شکر، یہ دونوں معنی اس میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام بہت جامع ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ استعمال کیا۔ حمد کے ایک اور پیرالل لفظ ہے مدح، ٹھیک ہے، آپ نے سنا ہوگا اردو میں بھی مدح کرنا، مدح، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس کو یہ بھی تعریف ہوتی ہے، لیکن یہ تعریف جو ہے، یعنی دیکھیں تعریف انسان اس کی کرتا ہے کبھی کبھی، وہ بٹرنگ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، مجھے کسی سے کوئی مطلب ہے تو میں اس کی تعریف کر رہی ہوں، اور یا جو ہے وہ تعریف جھوٹی بھی ہو سکتی ہے نا، صرف کسی کو خوش کرنے کے لیے تعریف ہو۔ لیکن حمد جو ہے وہ ریئل تعریف کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے مدح جو لفظ تھا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ڈیزرونگ نہیں تھا کہ بولا جائے۔ اچھا، اس کے بعد شکر جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ اس میں تعریف پلس شکر دونوں معنی حمد میں موجود ہیں۔ اچھا، اب تعریف تو ہو گئی، جیسے میں نے کہا کہ حقیقی تعریف، ٹھیک ہے، حقیقی تعریف حمد میں ہے، اور تعریف ظاہر ہے جو تعریف کے لائق ہے اسی کی تعریف کی جائے وہ حمد ہے۔ اور شکر، جب شکر انسان کرتا ہے، شکر کس کا ہم کرتے ہیں، شکریہ ہم کس کا ادا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے اگر کسی نے ہمارے پہ کوئی فیور کیا ہے، کوئی ہمارے کام آیا ہے، ٹھیک ہے، ہم سے کسی نے اچھا سلوک کیا ہے، تو اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے سب سے زیادہ جو شکر کی مستحق ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ یقیناً ہم سب پہ جو نعمتیں ہیں، جسمانی، روحانی، ہر طرح سے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی دین ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ تو اس لیے ہر طرح کے شکر کا سزاوار وہی ہے، لائق شکر ذات وہی ہے۔ تو حمد میں خوبصورتی سے دونوں جو ہیں وہ آ گئے۔ اچھا، اب شکر جو ہے دیکھیں، جب ہم انسانوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ شکریہ کی عادت ضرور ڈالنی چاہیے۔ آپ مطلب تھینک یو، جزاک اللہ، آپ کیونکہ دعا دے دیں، آپ انسانوں کے شکر میں اور اللہ تعالیٰ کے شکر میں یہی فرق ہے نا، کہ آپ انسانوں کا شکر ادا کریں گے، شکریہ یعنی ادا کریں گے، تو آپ ان کو دعا دے دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم دعا تو نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ سے تو ہم دعا بلکہ مانگتے ہیں۔
تو آپ شکر میں جو اللہ تعالیٰ کا جب ہم شکر کریں گے نا تو دیکھیں اس کے لیولز ہیں، اس کے 3 لیول تو ایٹ لیسٹ ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے دل میں واقعی یہ احساس ہو کہ ہاں جس ہستی کا ہم شکر کر رہے ہیں کہ اس نے واقعی ہم پہ کچھ کیا، ہم پہ انعام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ دل میں اس کی عظمت سب سے پہلے پیدا کی جائے، شکر کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد زبان سے اس کا اظہار بھی کیا جائے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں آپ دنیا میں بھی کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے تو آپ کے دل میں ہوگا ہاں بھائی واقعی اس نے میرے لیے یہ اچھا کام کیا، یا اس نے میری یہاں پہ مدد کی ہے، یا اس نے مجھے یہاں فیور کیا۔ تو سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے وہ دل میں ہمارے احساس ہوتا ہے، اس کے بعد وہ احساس زبان پر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم زبان سے بھی وہ شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پھر جو تیسری چیز ہے کہ وہ ہمارے عمل سے بھی ظاہر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر جب ہم ادا کریں، جب ہم الحمدللہ کہیں تو سب سے پہلے تو دل میں احساس ہونا چاہیے کہ ہاں وہ بہت عظیم ذات ہے جس نے سب کچھ ہمیں دیا۔ سب سے پہلے دل میں اس کی عظمت، اس کے بعد زبان سے بھی ہم تعریف کے کلمات نکالیں، الحمدللہ زبان سے ہم بول رہے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے اعمال سے بھی اس کا ثبوت ملنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا اعمال سے کیسے ہوگا کہ وہ اعمال کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے اعضاء جو ہیں جسم کے، میری زبان، میرے ہاتھ، میری آنکھیں، میرے پاؤں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور میں زبان سے الحمدللہ الحمدللہ کہتی چلی جاؤں تو وہ کوئی شکر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے؟ وہ کوئی شکر نہیں ہے۔ تو دل میں احساس اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، زبان سے حمدیہ کلمات، اور پھر اعمال میں انسان کے اعضاء سے ان کا ثبوت ملے کہ واقعی ہمارے دل میں اللہ کی عظمت ہے اور ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ مطلب یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے کیا حال ہے تو ہم اس پہ بھی کہتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ اور بلکہ اگر آپ اچھا فیل نہیں بھی کر رہے، اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں بھی ہے تو پھر بھی آپ کہیں الحمدللہ علی کل حال۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ پرابلمز میں گھرے ہوئے ہیں، ویسے کوئی اور کسی بھی طرح کی ٹینشن ہے آپ کو، کسی بھی طرح کی فکر ہے، کسی بھی طرح کی مصیبت میں ہیں آپ، تو پھر بھی آپ شکوہ شکایت زبان پہ مت لائیں۔ آپ کے کیا الفاظ ہونے چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مجھے ایگزیکٹلی حدیث کے الفاظ یاد نہیں ہے، لیکن جب انسان پہ کوئی مصیبت ہو تو پھر بھی وہ کیا کہے؟ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف اور شکر، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مومن کے لیے تو ہر حال میں جو ہے نا وہ فائدہ ہے، ہر حال میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ کیسے کہ وہ اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کر کے اجر کماتا ہے، اور اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کر کے اجر کماتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ علی کل حال، انسان مصیبت میں بھی ہو تو اس کے زبان سے یہی کلمات ادا ہونے چاہیے۔ اچھا، تو الحمدللہ ہی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، پرسنل نیم اللہ تعالیٰ کا آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنا تعارف خود دے رہے ہیں آگے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہ جو اللہ جس کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں، جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کا انٹروڈکشن، اللہ کی اپنی زبانی۔ اب رب کا لفظ جو ہے بہت ہی جامع لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بہت ساری چیزیں جمع ہیں۔ کیا ہے اس میں؟ کریٹر سے لے کے رب، پیدا کرنے والا، ٹھیک ہے؟ پھر سب کچھ دینے والا، پالنے والا، پیدا کرنے کے بعد پالتا ہے، اور پالنے کے بعد ہر طرح کی تربیت کرنے والا، مربی لفظ آپ نے سنا ہوگا نا مربی لفظ بولا جاتا ہے، یعنی تربیت کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ مربی بھی ہے، انسان کی تربیت کا بھی اسی نے، مربی کا مطلب تربیت کرنے والا، وہ رب جو ہے وہ مربی بھی ہے، روٹ ورڈ وہی ہے۔ تو انسان کی یعنی دنیاوی ضروریات جو ہیں وہ بھی سب پوری کرنے والا انسان کو دیکھو بلکہ صرف انسان نہیں، رب العالمین ہے وہ، ٹھیک ہے؟ وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ جہانوں کی وسعت کتنی ہے، سبحان اللہ، میں اس کو نہ میں بیان کر سکتی ہوں اور نہ ہی کوئی اس کو ایسٹیمیٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ کائنات یہ کتنی بڑی وسیع کائنات ہے، اور
انسان کی تو حیثیت ایک ذرے سے بھی کم ہے اس پوری کائنات میں، ٹھیک ہے؟ تو اس پوری کائنات کا انتظام چلانے والا، اس کو بیلنسڈ رکھنے والا، اور یعنی ہر جگہ ہر چیز کو، ہر مخلوق کو جہاں جہاں جو جو اس کی ضرورت ہے وہ سب وہ پوری کرنے والا رب ہے اور پلاننگ کرنے والا رب ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا اپنی ایک کلاس میں کہ جیسے رب رب الدار کہا جاتا ہے گھر کے مالک کو، ٹھیک ہے؟ اور ربۃ المنزل، رب کی مؤنث ہے ربا، یعنی ہاؤس وائف کو ربا کہا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں کیا کیا پورے گھر کا جو دیکھنے کا سلسلہ ہے وہ خواتین کا ہوتا ہے نا، تو یہاں عربک میں ربۃ المنزل ہاؤس وائف کے لیے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ہاؤس وائف کیا کیا کرتی ہے، دیکھیں بچے ماشاءاللہ وہ بچوں کو جنم دیتی ہے، اس کے بعد اس کو ان کی تربیت، ان کا جسمانی ضرورتوں کا خیال، چھوٹا بچہ ہوتا ہے ہر طرح کا اس کا پلان، گرمیوں میں سردیوں میں کیا کیا کس کس کی ضرورت ہے، کوئی بیمار ہے تو اس کو کیسے دوا دینی ہے، کب دینی ہے، اس کو غذا کیسے دینی ہے، گرمی سردی سے کیسے بچانا ہے، کہاں بچے کو جانے کی اجازت دینی ہے، کہاں نہیں، کس وقت کیا چیز دینی ہے، کس وقت نہیں، سونے جاگنے کی روٹین بچوں کی، ہر چیز، کوئی گھر میں آ گیا ہے تو اس کے لیے کیسے کرنا ہے، ہر طرح کی پلاننگ، ٹھیک ہے؟ تو یعنی ایک رب کا، میں چھوٹا سا کانسیپٹ آپ کو یہاں اس یعنی دنیا میں دے رہی ہوں کہ جو دنیا میں یعنی ایک ایک گھر کو جو چلانے والا، اس کے لیے رب کا لفظ جو عربی میں بولا جاتا ہے ربا، اور رب لیکن رب دار یعنی گھر کا جو پالنے والا یا گھر کا جو وہ مالک ہے، تو رب جو اللہ تعالی رب ہے وہ مالک ہے، خالق ہے، اور پالنے والا ہے، اور صرف انسان کا نہیں، تمام جہانوں کا، ٹھیک ہے؟ تمام طرح کی مخلوقات کا، اس کے تو تمام جہانوں کا جو رب ہے وہ کتنا عظیم ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور وہ پھر رحمان اور رحیم بھی ہے۔ اچھا، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ رب العالمین، تو اتنی عظیم وہ ذات ہے جو تمام جہانوں کو پال رہی ہے، ہر ایک کی ضروریات پوری کر رہی ہے، ہر ایک کا خیال رکھ رہی ہے، اور وہ رب جو ہے وہ ایسا رب ہے کہ وہ تھکتا بھی نہیں، وہ سوتا بھی نہیں، اس کو آرام کی بھی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اس کی پاور میں کوئی، اس کی خزانے میں کوئی کمی آتی ہے، سب کو سب کچھ دے رہا جو جو اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے اتنے عظیم رب کی عظمت، اور اس سے جو دل میں ایک رعب پیدا ہوتا ہے، یا ایک انسان جو ہے وہ ڈر اس میں جو ایک انسان کے دل میں پیدا ہو اس رب کا، تو اس کو ریلیز کیا گیا ہے کہہ کے الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کی میں پہلے ایکسپلینیشن اوپر دے چکی ہوں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اناؤنسمنٹ، اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے جو اس دنیا کو چلائے ہوئے ہے، اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے سب چل رہا ہے اور سب قائم ہے، اور آخرت میں بھی جو انسان کامیاب ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ سب نے شاید حدیث سنی ہوگی، میں دوبارہ کوٹ کر دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اپنے الفاظ میں حدیث بتا رہی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جائیں گے؟ یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں بھی، ٹھیک ہے؟ تو یعنی ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی ہمیں کس قدر ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت مانگے، اللہ کا انصاف کبھی نہ مانگے، کیونکہ انصاف اگر اللہ کرنے پہ آ گیا ہمارے ساتھ تو ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگے، کیونکہ اس کے بغیر کسی کی نجات ممکن نہیں ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے رحمان اور رحیم کہہ دیا، ٹھیک ہے، تو پھر ایک اللہ تعالیٰ سے پھر وہی امید، اور دیکھیں قرآن کا یہ اسلوب ہوگا کہ ترغیب اور ترہیب، میں یہ یہاں پہ لکھ دیتی ہوں دونوں لفظ، شاید آگے بھی انشاءاللہ قرآن کے سفر میں یہ یوز ہو سکتے ہیں، ترغیب اگر کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے تو میں بعد میں انشاءاللہ لیتی ہوں کلاس میں، ٹھیک ہے؟
ترغیب اور دوسرا لفظ ہوتا ہے ترہیب. یہ ایک بک کا نام بھی ہے، الترغیب والترہیب. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو کہیں یہ لکھے ہوئے نظر آئے تو آپ کو پتہ. ترغیب ہوتا ہے رغبت سے، را غین با، رغبت ہونا، کسی چیز کی طرف موٹیویشن ہونا اور رجحان ہونا. ٹھیک ہے، تو ترغیب کا مطلب یعنی وہ بات یا وہ چیز جس سے کسی کام کی طرف شوق دلایا جائے. ٹھیک ہے، شوق دلایا جائے، رغبت دلایا جائے، اس کو ترغیب کہتے ہیں. ترغیب دینا اردو میں بھی بیسیکلی تو عربی کا لفظ ہے لیکن آپ نے اردو میں بھی سنا ہوا ہے. اور ترہیب رہبا. ٹھیک ہے یعنی یہ ڈر کو کہتے ہیں، ایسی چیز جس سے کسی چیز کے بارے میں ڈر دلایا جائے. تو دیکھیں دو ہی چیزیں انسان کے لیے کام آتی ہیں نا، یعنی اس کو اگر انسان نے راہ راست پر آنا ہو تو کچھ لوگوں کو ترغیب جو ہے وہ اپیل کرتی ہے، یعنی وہ ترغیب سے وہ صحیح راستے پر آتے ہیں کہ ان کو یعنی انعام کا یا اچھی خوشخبری دی جائے، یا مطلب یعنی اچھی چیزوں کی وہ دی جائے کہ اچھا آپ یہ کرو گے تو آپ کو یہ اچھی چیز ملے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ترغیب ہوتی ہے، اس کے ذریعے انسان جو ہے وہ اچھا کام کرتا ہے. یا پھر ترغیب سے کہ اگر یہ غلط کام کیا تو یہ اس کا برا انجام ہوگا. ٹھیک ہے، ڈراوے دیے جاتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ قرآن میں آپ کو ساتھ ساتھ نظر آئیں گی، کیونکہ کچھ لوگوں پہ ترغیب کام کرتی ہے اور کچھ لوگوں پہ ترہیب کام کرتی ہے. تو اللہ تعالی کی ذات چونکہ انسان کے خالق ہے تو اس کو پتہ ہے کہ کس یعنی کیا کیا انسان کو کے لیے افیکٹو ہے. اس نے اس طرح سے ہمیں وہ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ چلا کے ہمیں ہماری ہدایت کا سامان کیا ہے. تو یا ترغیب اور ترہیب کی بات ہوگی. ٹھیک ہے، رب العالمین میں ایک ترہیب ہے اور رحمان رحیم میں ایک ترغیب ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے. انسان کبھی غلط کرتا چلا جائے تو پھر بھی وہ مایوس نہ ہو کہ وہ رحمان ہے اور وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، وہ ہمیشہ بار بار اللہ سے رجوع کرتا رہے. اور جب یہ ایک ترغیب کی طرف آئی اور انسان تھوڑا اس کو یہ ایک تسلی ملی تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کیا دوبارہ فرمایا، مالک یوم الدین. وہ مالک ہے یوم الدین، دین کے دن کا. دین کا مطلب بدلہ، جزا. ٹھیک ہے، تو دین کا مطلب راستہ بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ دین بدلے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. بدلے کے دن کا مالک ہے. یقیناً کون سا دن ہے؟ یہ قیامت کا دن ہے. ٹھیک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے وہ اللہ. یہ تینوں پہلی آیات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے تعارف میں ہی ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہو گیا کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اب وہ اللہ کون ہے؟ وہ رب العالمین ہے، وہ الرحمن الرحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ اللہ مالک ہے. دیکھیں مالک کا مطلب آنرشپ. تو قیامت کے دن جو ملکیت ہوگی وہ صرف اور صرف اسی کی ہوگی، صرف اور صرف اسی کا حکم چلے گا. ٹھیک ہے، اور ابھی جیسے میں نے پہلے بات بتائی کہ قیامت کے دن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی جو انسان کو کامیاب کرا سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس رحمت کے حقدار بننے کے لیے، ٹھیک ہے، اس رحمت کے حقدار بننے کے لیے کچھ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں جو ہمیں پوری کرنی ہوں گی. اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ سب سے پہلا نمبر 1 اس میں ایمان ہے. ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ. جو ایمان ہے وہ گارنٹی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، اب ہم امیدوار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم امید لگائیں. اور اگر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کو ہی نہیں مانا، کیونکہ للہ، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو للہ اللہ ہے وہ اللہ کا پرسنل نیم الہ ہے. تو جب الہ ہی نہیں مانا اس کو تو پھر اس کی ہم رحمت کی امید کیسے لگا سکتے ہیں، اور وہ رحمت ہم لیں گے کس سے؟ تو بہرحال مالک یوم الدین میں یہ بھی بتاؤں کہ چونکہ ملکیت ابھی میں کہہ رہی تھی اسی کی ہوگی. اگر ہم یہ عقیدہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو فلاں بزرگ ہیں میں ان کی بڑی عقیدت مند ہوں تو وہ بزرگ مجھے قیامت کے دن اللہ سے بچا لیں گے، یا وہ بہت اللہ کے قریب ہیں اور وہ مجھے بھی اللہ کے قریب کر دیں گے، یا فلاں جو ہے وہ میری سفارش کر دے گا. تو یاد رکھیں
کہ یہ سارے عقیدے جو ہے نا اس میں آپ اس کو ہمیں یہ بہت واضح ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا. انشاءاللہ آگے ہم قرآن میں خود ہی پڑھیں گے اس کو. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، رائٹ؟ کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کر سکے سوائے اس کے حکم سے؟ اور وہ اس سفارش کا حکم کس کو دے گا؟ کیونکہ ملکیت تو اسی کی ہے نا اس دن. وہ حکم کس کو دے گا؟ اپنی مرضی سے. سب سے پہلے انبیاء میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق دیا جائے گا کہ ہاں آ جائیے آپ سفارش کیجئے کس کے حق میں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکے گی. اور میں نے اس کو پہلے بھی اپنی ایک کلاس میں بتایا تھا کہ اس کی وہ مجھے بہت اچھی مثال لگی، میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کروں گی کہ جب دیکھیں اینول پرائز ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ وہ قیامت کا دن بھی نا پرائز ڈسٹریبیوشن کا دن ہی آپ سمجھیں کہ جس نے جہاں جہاں اس دنیا میں محنت کی ہے، اب اس محنت کا فائنلی پھل ملنے والا ہے اس دن. جزا و سزا کا دن ہے وہ. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے نا؟ یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور اس امتحان کا رزلٹ اناؤنس ہوگا اس دن، آخرت کے دن. اور اس کی بیس پہ پھر رزلٹ کی بیس پہ پھر ریوارڈز ملیں گے یا پنشمنٹس ملیں گے. تو جب پرائز ڈسٹریبیوشن کا جو دن ہوگا، ٹھیک، اس میں آپ یاد کریں ایک دنیا میں کوئی پرائز ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے سالانہ امتحان کے بعد بچوں کو جو ہے وہ، جو بچے بہت اچھی پرفارمنس کرتے ہیں یا جو بھی مطلب جو سرٹیفکیٹ دینے ہیں، جو بھی ڈسٹنکشن دینی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، وہ ان کو دینے کے لیے چیف گیسٹ کو بلایا جاتا ہے. تو چیف گیسٹ جو ہے وہ صرف آنر اس کو دی جا رہی ہے کہ اس کے تھرو وہ بچوں کو ڈسٹنکشن دلائی جا رہی ہے، اس کے تھرو نتیجے کا اعلان کروایا جا رہا ہے، لیکن اس نے وہ نتیجہ بنایا نہیں ہے، اس کا ڈیسیژن نہیں ہے، صرف اس کی آنرشپ ہے. اس کو آنر مطلب یعنی اس کو آنر اور اس کو عزت دی جا رہی ہے. آنر HONOUR والا آنر میں بول رہی ہوں، OWN والا نہیں بول رہی. تو یعنی اس کو یہ عزت اور اس کو شرف دیا گیا ہے کہ اس کے تھرو کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی سفارش سے یہ لوگ جنت میں جا رہے ہیں. لیکن وہ لسٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہی کو پتا ہے کہ ہاں ان کے بارے میں اے نبی تو سفارش کر سکتا ہے، تو پھر وہ جائیں گے جنت میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ کوئی بھی یہ عقیدے کا بہت اہم ٹاپک ہے کہ وہ مالک یوم الدین صرف اللہ تعالیٰ ہے. قیامت کے دن کا مالک صرف وہی ذات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جو باقی انبیاء یا باقی اولیاء یا باقی جو صالحین ہیں وہ شفاعت یقیناً کریں گے، لیکن صرف انہی کی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. ٹھیک ہے؟ ہاں، اس کے بعد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد، دیکھیں جو ہے وہ اصل میں یہ جسٹ ایڈیشن ہے کا کے ساتھ. کا مطلب تیری، تجھ. یہ عام طور پر عربی زبان کا یہ اسلوب نہیں ہوتا، عام طور پر اس طرح سے بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ نعبد کا، بلکہ جو عام طور پر جو عربی کا ایک سینٹینس اسٹرکچر ہے نا وہ یوں ہونا چاہیے تھا کہ نعبد کا. ٹھیک ہے؟ جملہ ہم شروع ہوتا ہے یہاں سے فعل سے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، اور کا اینڈ پہ آ جاتا نعبد کے بعد ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یہ ایک نارمل اسٹرکچر ہو جاتا. ٹھیک ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. لیکن یہاں پر اس اسٹرکچر کے اگینسٹ جا کر ٹھیک ہے کا کو شروع میں لایا گیا ہے. اور یہ بھی عربی کا اسلوب ہے کہ جب شروع میں کوئی چیز آؤٹ آف دا وے جا کے شروع میں لگائی جاتی ہے یا اس کو پہلے کیا جاتا ہے تو وہ اس کی اہمیت بتاتی ہے. ٹھیک ہے؟ اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ تیری. اور یا ظاہر ہے کا سے خالی تو نہیں شروع ہو سکتا نا، کا ایک ضمیر ہے جس کو اٹیچ کرنا ہے کسی کے ساتھ، تو ایا کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا گیا اور اس کا مفہوم یہ بن گیا کہ صرف تیری، صرف تیری ہی. نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اب دیکھیں عبادت تو بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کی کرتے ہیں. ٹھیک؟ یعنی دنیا میں جو مختلف ریلیجنز ہیں، معبود دنیا میں لوگوں نے اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے؟ مختلف مذاہب ہیں. لیکن ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم عبادت کرنا
خاص بات نہیں ہے، لیکن کس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ خاص بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کو شروع میں لایا گیا کہ تیری ہی، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ دیکھیں ہم عبادت کرتے ہیں. اب عبد کا لفظ بھی ہم سمجھ لیں. عبد عین با دال روٹ ورڈ ہے جس سے یہ یعنی عبادت سے نکلا، ٹھیک ہے؟ عبد کہتے ہیں غلام کو، سلیو، ٹھیک ہے؟ غلام، اور غلامی کرنا، بندگی کرنا، ٹھیک ہے؟ عبد کا مطلب یعنی عبد بندہ بھی ہے، اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں بندہ، عبد کا مطلب کرتے ہیں بندہ، ٹھیک؟ اور ہم کہتے ہیں بندگی یعنی غلامی. تو بندگی یا غلامی کیا ہے؟ اگر ہمیں کانسیپٹ ہم ذرا دیکھیں غلامی کا، تو غلام کا کیا کانسیپٹ ہے؟ جو اسلامک ہسٹری، پری اسلامک ایرا جو تھا، اسلام سے پہلے کا زمانہ جو تھا، غلام ہوتے تھے اس میں، ٹھیک ہے؟ تو غلام کی تو اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اور نہ اس کو کوئی سیلری ملتی ہے، بس وہ پرچیزڈ ہوتے ہیں، وہ پراپرٹی ہوتی ہے مالک کی، اور اس سے جیسا سلوک چاہے وہ کرے، جو چاہے اس کو حکم دے، وہ کوئی چونو چرا نہیں کر سکتا غلام جو ہے وہ مالک کا، ٹھیک ہے؟ یعنی ہر حال میں اس کو سر تسلیم خم کرنا ہے. یہ ہے غلام، یہ ہے غلامی. جو مالک نے کہا، جہاں سلایا، جہاں جو کھلایا، جو پلایا، جتنا کام کرایا، وہ کرنا ہی کرنا ہے اس کو نہ کرنے کی مجال ہی نہیں ہے. تو کیا ہم یہ جو دعویٰ کرتے ہیں بار بار ایاک نعبدو، تو ہم بس ذرا اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہیں کہ کیا واقعی ہم وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اور کیا ہم غلامی اور بندگی کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں عین بعد العبد میں غلامی کا تصور بھی، اور عبد میں جیسے میں نے کہا عبادت کا کانسیپٹ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ورشپ بھی اور سلیوری بھی، دونوں کانسیپٹ ہیں کیونکہ روٹ ورڈ وہی ہے. تو جیسے میں نے حمد کہا نا، سبحان اللہ، اس میں تعریف اور شکر دونوں اس میں کانسیپٹس موجود تھے، اور یہاں پہ عبد میں بھی ورشپ اور سلیوری دونوں کانسیپٹ موجود ہے کیونکہ روٹ ورڈ وہی ہے. تو اور عبادت، اب یہ اس کو بھی ہم کھولنے لگے تو بہت اس کی سبحان اللہ ڈیٹیل جائے گی. عبادت کیا ہوتی ہے؟ میں چاہوں گی کہ کوئی ویسے تو خیر میں نے کہا تھا میں اینڈ پہ لوں گی آپ کے کوسچن آنسر یا وہ، لیکن میں صرف عبادت کی ڈیفینیشن پوچھنا چاہ رہی ہوں. کوئی مجھے بتانا چاہے گا کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کیا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں، پھر میں آپ کو مائک آن کرتی ہوں. جی ہاتھ اٹھائیں ذرا کوئی. سمیہ، جی سمیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم جی. جی میم، عبادت کہتے ہیں کہ عبادت میں بہت سارے مفہومات ہیں. اس میں محبت، خشوع خضوع، خوف کی کیفیت کا نام، جو جیسے اللہ تعالیٰ کے سے ہم نہیں، خوف وہ دکھا. تو دیکھیں آپ کہہ رہی ہیں کہ عبادت میں محبت اور خشوع و خضوع، لیکن عبادت کیا ہے؟ عبادت وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عبادت میں خشوع و خضوع ہو، محبت ہو، لیکن عبادت خود کیا ہے؟ مطلب عجز انصاری، محبت، تعظیم، جیسے عبادت کی کہتے معنی ہیں اس کے. نہیں، میں اگر آپ سے محبت کرتی ہوں تو کیا میں آپ کی عبادت کرتی ہوں؟ میں اگر آپ کی تعظیم کرتی ہوں، آپ سے مجھے عقیدت ہے، تو کیا میں آپ کی عبادت کرتی ہوں؟ نہیں. اچھا میم، جیسے میں نے یہی پڑھا تھا تو اس کا میرے ذہن میں اچھا یہی ٹھیک ہے، تھا. جزاک اللہ خیر. چلیں دیکھتے ہیں باقی لوگ کیا بتاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جی ہما نے اس کے بعد ہاتھ اٹھایا تھا. جی ہما، سوری. جی ہما انمیوٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہما. جی مس، جیسے کہ ابھی بالکل آپ نے بتایا ہے نا کہ عبد کہتے ہیں غلام کو، تو عبادت لفظ اسی سے ہی نکلا ہے. یعنی جس طرح سے ابھی بالکل آپ نے جو واضح کر دیا نا بات، وہی سارا کچھ عبادت ہے. یعنی انسان کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہے، وہ عبد ہے نا. تو عبادت کا مطلب ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا ہے وہ اس کو کرنا ہے، جس سے اللہ نے روک دیا ہے اس سے رکنا ہے. کوئی مرضی نہیں ہے انسان کی، بس جو اللہ نے کہہ دیا ہے وہ کرنا ہے، اور جس سے روک دیا ہے اس سے رک جانا ہے، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے یا ہمارا کیا دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا ہے. بس رک جانا ہے فوراً سے، اور جو کہہ دیا ہے اللہ نے کرنے کے لیے وہ ماننا ہے، چاہے
کہ دل چاہے یا نہ چاہے یہ عبادت ہے. صحیح بندگی ٹھیک ہے یعنی غلامی بندگی ٹوٹل سبمیشن ہے نا جی ٹوٹل اوبیڈینس ٹھیک ہے جی ٹوٹل ہو گیا. جزاک اللہ خیر. جی فرا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی بالکل وہی جو ابھی ہماری سسٹر نے کہا تھا کہ بغیر دیکھے جو چیز مطلب ہم اپنے رب کو بغیر ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب ہے ہم نے ان کو کبھی دیکھا نہیں ہے لیکن جو حکم جو احکامات ہے وہ وداؤٹ اینی کہ بھائی کیوں کس طرح ایسا کیوں اس طرح نہیں بس کہا ہے کرنا ہے صحیح وداؤٹ اینی آسکنگ ٹھیک ہے اینی کوسچن اینی آرگو. تو میں نے میرے آپ سے خیال میں کہا ٹھیک عبادت ہے بالکل بالکل جزاک اللہ خیر کہ مطلب غلامی اور عبادت میں نے کہا دونوں کانسیپٹ اس میں ہے تو یہ تو غلامی کا کانسیپٹ ہو گیا جو میں نے دیا بالکل وہ فٹ ہے یہاں پہ وہی بیٹھتا ہے لیکن عبادت ایک جو ہم لفظ بولتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو اگر الگ کریں تو وہ کیا ہوگی. جی جویریہ انمیوٹ کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی عبادت کا جو لفظ ہے وہ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے جیسے بھی عمر صحیح جی ماشاء اللہ ان سے پہلے جو تھے انہوں نے بھی بتایا کہ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. نمبر 1 پوجا اور پرستش یعنی جو کہ کوئی بھی کرتا ہے کسی بھی مذہب سے ہو وہ بھی عبادت میں ہی وہ ان کی عبادت ہے ٹھیک ہے. نمبر 2 آتا ہے اس کی اطاعت اور فرما برداری میں کہ مطلب اسی اب وہی جو آپ نے بولا کہ ٹوٹل سبمیشن جو ہے وہ وہی ہے بس اسی کی اطاعت کرنی ہے اسی کی ہی فرما برداری کرنی ہے. اور جو تیسرا ہے عبادت جو عربی زبان میں یہ استعمال ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن جو میں نے پڑھی تھی تیسرا ہے بندگی اور غلامی دونوں آ جاتے ہیں کہ اسی کی بندگی ہے اور اسی کی ہی غلامی ہے. اور یہ ہے کہ جس کی عبادت کی جائے اس کی رضا کے لیے اس کی مطلب کیا کہنا چاہیے کہ اس کی مرضی کے لیے کہ اس کی کیا مرضی ہے اس میں آخری حد تک گزر جانا مطلب تمام عاجزی اور تمام خشوع کا اظہار کر دینا تمام ٹوٹل سبمیشن جو ہے وہ تمام کی تمام جو ہے وہ عبادت کے معنی میں آتی ہے یعنی اور وہ اسی کے ساتھ کی جاتی ہے جس ذات کے ساتھ محبت ہو جس ذات کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا دیکھیں ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی دیکھیں نا کہ ہم گھر کے لیے بھی کیا کچھ کر جاتے ہیں نہ حلال کو دیکھتے ہیں نہ حرام کو دیکھتے ہیں نہ سود کو دیکھتے ہیں کسی چیز کو نہیں دیکھتے کر جاتے ہیں نا ہو جاتی ہیں نا چیزیں تو وہ پھر وہ رب جس کی عبادت کی جائے جس ٹوٹل سبمیشن صرف اسی رب کے لیے وہ عبادت کے معنوں میں آتا ہے. یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے پتہ نہیں بالکل باقی بالکل کہاں تک صحیح کہا ہے میں نے. بالکل بالکل جزاک اللہ خیر یعنی یہ سارا کچھ بندگی کی طرف ہے نا بالکل ٹوٹل سمیشن یہی عبادت کا کانسیپٹ ہے ہر حال میں نہیں ہمارے 24 گھنٹے میں سانس بھی لے رہی ہوں تو اس کے حکم کے مطابق اور اس کی مرضی کے مطابق رائٹ اور اس کی خوشی کے مطابق بالکل ٹھیک جزاک اللہ خیر. جی اور کچھ ایڈ کرنا ہے یہ لوں 2-3 اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں نہیں بس ختم وہی ہے کہ جی ماریا ہے ماریا کا نیچے ہو گیا ہاتھ فریحہ کا بھی نیچے ہو گیا کیا ہوا بھائی اچھا میرا خیال ہے شاید جو کہنا چاہ رہے ہوں گے وہ کہہ دیا. جی شہناز انمیوٹ کریں جی شہناز انمیوٹ کریں شہناز آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں انمیوٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اوہو چلیں دوبارہ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی باجی ویسے تو بالکل کلیئر ہو گیا میری دونوں بہنوں نے جو بہت ہما نے تو بہت اچھا بتایا جویریہ نے فرا نے سب نے آپ نے تو بہت اچھا بتایا بٹ میں سمپلی بس یہی کہوں گی کہ بس وہی ہے جو قرآن میں حکم ہے سمے نہ واتا نا سمپل از دیٹ کہ ہم نے جو سنا اور ہمیں عمل کرنا تو ہمیں اپنی فل مطلب سبمیشن کرنی ہے وہی بات ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بس وہی کہ وہی عبادت کے لائق ہے بے شک. بالکل جزاک اللہ خیر. جی ماریا انمیوٹ کریں. جی ماریا انمیوٹ کریں ماریا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी वही बाकी तो सारा कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छे से बता दिया। बस एक वही था कि मुझे लगता है कि मतलब हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करते हैं ना, एक ये भी तरीका है ना। हाँ हाँ सही, लेकिन वो कुर्ब कैसे हासिल करते हैं? इबादत के जरिए, इबादत के राइट? जरिए जी। लेकिन ये इबादत की डेफिनेशन में पूछ रही हूँ, है ना? इबादत के जरिए कुर्ब हासिल करते हैं, तो कुर्ब एक अलग चीज है, लेकिन इबादत क्या है? ठीक है, चलें, जज़ाकिल्लाह खैर। जी फरीहा हाथ उठाएं आप, मैं फिर करती हूँ आपका माइक अनम्यूट। जी नाइला जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं तो ये आयत जब पढ़ती हूँ ना तो परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि जब हम ये आयत पढ़ते हैं या का नाबुदू कि कितनी हम डिमांडिंग आयत सिर्फ है। और सकते हैं, तो क्या हम करते हैं? बहुत क्या हम डिमांडिंग है। वाकई बंदगी करते हैं? बिल्कुल क्या हम वाकई गुलामी करते हैं? क्या हम सबमिशन है हमारी, टोटली बिल्कुल सबमिशन है? नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे और बच्चे, इसी हमारा एहसास क्या माबूद है, इसी हमारे एहसास के साथ हमारा हमें तो नफ्स। मैं तो इस आयत को पढ़ के खौफजदा हो जाती हूँ। क्या अल्लाह डेफिनेशन क्या बताऊँ? अल्लाह अकबर। बस जज़ाकिल्लाह खैर। जी फरीहा अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। इबादत जो है वो अगर इबादत के जो स्पेसिफिक लफ्ज़ है इसका अगर इसका अगर हम मायने बताएं तो ये होगा कि इबादत एक ऐसा जामे लफ्ज़ है कि जिसमें तमाम ज़ाहिरी और बातिनी अक़वाल और अमाल, ऐसे तमाम ज़ाहिरी और बातिनी अमाल और अक़वाल का नाम है इबादत, जो अल्लाह को महबूब हों और जिससे अल्लाह राज़ी हो। बिल्कुल तो वो तमाम चीज़ें जिनसे अल्लाह राज़ी हो और जो वो काम महबूब हैं, वो सारे तरीके चीज़ें जो हैं, चाहे वो इबादत में हों, अक़वाल में से हों, चाहे वो हमारी ज़ाहिरी अमाल हों, बातिनी हों, वो सब इबादत में आएँगी। जज़ाकिल्लाह खैर, बिल्कुल ठीक। और ये मैंने स्क्रीन पे अगर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा तो मैंने लिखा भी है ये, ठीक है? यानी इबादत की जैसे स्कॉलर जिसकी डेफिनेशन करते हैं ना, ये बिल्कुल ठीक है जो अभी हम सब ने डिस्कस किया, आप लोगों ने भी बताया कि टोटल सबमिशन और हर तरह से बस बगैर चूनो चरा सरे तस्लीम खम कर देना, बात मान लेना, गुलामी में आ जाना, ये यकीनन ये बंदगी है और ये इस मफहूम में शामिल है, ठीक है? ले सॉरी लेकिन जो इबादत की डेफिनेशन स्कॉलर्स करते हैं, क़ल्बी, क़ौली, फ़िअली, ठीक? हर तरह का अमल जो है वो अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी के लिए किया जाए। देखें, मेरे दिल में कोई भी ख़्याल आ रहा है, क़ल्बी क्या है? मेरी सोचें, ठीक? मेरे दिलो-दिमाग में जो चल रहा है, मेरी जो सोचें हैं, वो उनके उनके ज़रिए भी मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा चाहूँ, अल्लाह ताला की खुशनुदी चाहूँ, ये इबादत होगी मेरी। मेरा जो कौल है, मेरी जो बात है, मतलब बातों के ज़रिए मैं अपनी ज़ुबान से जो कुछ भी सरअंजाम दूँ, ठीक है? ज़ुबान से जो भी अदा करूँ, अब सरअंजाम दूँ, मेरी कौली तमाम वो चीज़ें जिनसे मैं अल्लाह की रज़ा चाहूँ, वो मेरी इबादत है, ठीक? और फ़िअली जो भी मैं काम करूँ, ठीक है? अमली जो भी मेरे जो अज़ा हैं, मैं देख रही हूँ कुछ ये काम है, मैं कुछ पकड़ रही हूँ, मैं चल के जा रही हूँ कहीं, मैं उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, ठीक है? मेरे जो भी तमाम अमाल हैं, वो सारे के सारे मैं अगर उनसे अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी चाह रही हूँ और अल्लाह की खुशी के लिए सरअंजाम दे रही हूँ, तो वो सब इबादत हैं, ठीक है? तो क़ल्बी, कौली, फ़िअली हर तरह की इबादत, हर तरह के जो अमाल जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किए जाएँ, वो इबादत कहलाते हैं, ठीक है? तो ख़ैर हमने दोनों तरह से चीज़ को समझ लिया कि यानी बंदगी वग़ैरह भी इसमें आ गई कि टोटल सबमिशन और मेरे सारे अमाल, चाहे वो मेरे दिल के ख़यालात हैं, चाहे मेरे ज़ुबान के अल्फ़ाज़ हैं, चाहे मेरे अमाल हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अगर मैं करूँगी, ठीक है? अल्लाह की खुशनुदी के लिए करूँगी, तो फिर वो इबादत में शुमार होते हैं।
چلیں ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرن کثیرہ سب نے جو ایڈ کیا ماشاء اللہ. پلیز انمیوٹ می. اچھا فریحہ, جی فریحہ آ جائیں, انمیوٹ کریں. جی فریحہ انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو. جی آپ ہی آپ اچھا آپ نے پہلے کہیں اٹھایا ہوا ہے ہاتھ؟ میں نے ابھی جی دیکھا. پہلے سوری میں نے ریز اوکے کرنا میں بھول گئی, سوری آپ اوکے, ہی. نو پرابلم نو پرابلم. جی حمیرہ آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی انمیوٹ کر لیں. جی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. ہاں وعلیکم جی بالکل السلام بالکل. جی جی کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا میں نے تھوڑا سا ہٹ کے آپ نے پہلے بات کی کہ ہمیں اللہ سے انصاف نہیں مانگنا چاہیے. اس سلسلے میں نے صرف بات جی جی کرنی تھی آپ سے. دیکھیں شادی سے پہلے تو نہیں, لیکن شادی کے بعد جب عورتوں میں اسپیشلی لڑکیوں کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, ایک کامن چیز ہے کہ جیسی شادی ہوتی ہے تو پھر ہمارا عورتوں میں بھی بیٹھنا اٹھنا ہو جاتا ہے, پھر بڑی بڑی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں, پھر آہستہ آہستہ آپ کے ویوز براڈ ہوتے جاتے ہیں, آپ سنتے جاتے ہیں, آپ سوچنے لگ پڑتے ہیں. تو میں نے جب میں ادھر شادی کر کے آئی اور میں نے یہ سارا دیکھا تو یہاں پہ میں نے بہت بہت دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ بہت پڑھی لکھی عورتیں ہیں اور سارا کچھ اس طرح, لیکن یہ کہ وہ لوگ ایک چیز مانگتے ہیں نا کہ اللہ انصاف کرے گا. ٹھیک ہے آپ سب لوگ ویٹ کرو. بلکہ ہمارے ایک دو فیملیز میں بھی ہیں جو اپنی بہوؤں کو بڑے آرام سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ دیکھنا اللہ انصاف کرے گا. تو میں ان کی جب بات سنتی تھی تو میں بڑی حیران ہوتی تھی نا کہ, اور ابھی آپ نے یہ بات کی کہ اللہ سے انصاف نہیں مانگنا چاہیے کیونکہ اللہ, تو میں جسٹ میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا, یا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب ایک مطلب ساس کہہ لیں یا بہو کہہ لیں, جب وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ انصاف کرے گا, ٹھیک ہے آپ میری بات نہیں مانتی یا تو میری گل نہیں سنتی تو اللہ انصاف کرے گا, تو کیا یہ بھی ٹھیک ہے یا یہ بھی غلط ہے؟ ٹھیک ہے اچھا ویسے تو ایک خیر چیز یہ, یہ کوسچن اور جب آنسر وہ میں نے اینڈ پہ انصاف لینے کی وہ تھے. بات کر رہی ہے تو جی 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 اچھا سوری میں نہیں ابھی تو میں بس اس کے لیے میں نے جی میں نے اسٹارٹ کیا تھا. عبادت کے کانسیپٹ کے لیے میں لے رہی تھی سب کے اوپینین. آپ اچھا 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 جی اس پہ انشاءاللہ بعد میں عبادت میرے نزدیک یہی ہے کہ جی جی اپنا آپ سپرد کر دینا, اپنا آپ ہوں بالکل اپنی ذات اپنا آپ ختم کر دینا, اور پیورٹی صرف اس کو دینا جس کی ہم پرستش کرنا چاہتے ہیں, جس کی ہم وہ مطلب کرتے ہیں. اگر آپ ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو دوسرے سینسز میں بات کر لو, تو ہم ایک شوہر کو سامنے لے آتے ہیں نا کہ ہم اپنے شوہر کی بہت سی ایسی باتیں جو ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں, لیکن ہم اس کی تعظیم کے لیے, اس کی رسپیکٹ کے لیے ہم وہ بات مان لیتے ہیں, وہ مان چیز لیتے کر ہیں. لیتے ہیں. صحیح صحیح ٹھیک ہے, مطلب کہ ہمارا وہ ایک مجازی ہے, مجازی خدا ہے مجازی یا خدا ایک کہتے ہیں. جی مجازی رشتہ ہے. تو وہ اس ہم لیے اس کہتے کی ہیں کہ اس رسول کی اللہ صلی اس کی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اپنے شوہر کو کرے. ایگزیکٹلی. جی تو جب ہم ایک مرد کی اپنے شوہر کے لیے اتنا وہ ہم کر سکتے ہیں, تو وہ تو ہمارا رب ہے جس نے ہم کو مطلب بہت ارلی ایج سے اس نے ہمیں رزق دینا شروع کیا, جب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے دل نے کس طرح دھڑکنا ہے یا ہم نے اپنی گروتھ کس طرح لینی ہے, تب سے اس نے ہمیں ماں کے پیٹ سے اس نے ہمیں کھانے کا, ہمارے رزق کا اور انتظام ہمارے کیا. مطلب ہر چیز کا وہ اس نے ہمیں ذائقے دیے, سب کچھ ہمیں رزق دیا. تو ہم کیسے اپنی ذات کو آگے رکھ کے تو ہم اس کی عبادت کریں؟ تو میرے خیال میں اس کی عبادت یا عبادت لفظ ہی یہ ہے کہ اپنی ذات کو بالکل نفی کر دینا, اپنے آپ کر کے اس کی ہر بات ماننا عبادت کہلاتا ہے. باقی ماشاءاللہ سب بہنوں نے اتنا اچھا ایکسپلین کیا ہے, آپ جی اتنا اچھا بولتی ہیں, تو چلیں میرے ذہن میں بس یہ جزاک دو اللہ چیزیں خیر. گونج رہی تھی جب سے آپ نے جزاک وہ کیا. اللہ ایک خیر وہ والی انشاءاللہ. بات, جی جی وہ ہاں انشاءاللہ ہم اینڈ پہ بات کریں گے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے جزاک چلیں. اللہ خیر. چلیں تو ٹھیک ہے میرا خیال کیونکہ یہ بہت ہی اہم لفظ تھا
اور اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا اس پہ سب کا میں اوپینین بھی لے لوں اور سب کو بہت واضح ہو جائے. اور جیسے نائلہ نے کہا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں تو یہ آیت پڑھ کے میں تو ڈر جاتی ہوں, خوفزدہ ہو جاتی ہوں, تو اس کے میں معنی کیا بیان کروں. تو جیسے کہ کہا کہ اس کا حق ادا کرنا, اس کا حق ادا کرنا واقعی بہت بڑی بات ہے اور بہت مشکل ہے. اپنی ٹوٹل نیگیشن کرنا, ہر چیز میں اپنے آپ کو پیچھے کرنا اور اپنی کوئی مرضی ہی نہیں, ٹھیک. اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ جو ہے وہ عبد کی بات ہو رہی تھی نا, کچھ عبد النفس ہوتے ہیں, کچھ عبد الدرہم ہوتے ہیں, رائٹ. تو ہم دیکھیں کہ کیا ہم عبد النفس تو نہیں, کیا ہم اپنی بات کو تو نہیں مانتے. آج ہم کتنے آرام سے اللہ تعالیٰ کی فرض کی ہوئی چیزوں کو آرام سے چھوڑ دیتے ہیں. اپنے ارد گرد ذرا نظر دوڑائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ نہ چھوڑتے ہوں جو کلاس میں موجود ہیں اس وقت, لیکن ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھیں کہ کتنے لوگ کتنی آسانی سے اللہ تعالیٰ کے کتنے احکامات کو توڑ دیتے ہیں, ٹھیک. تو وہ بندگی کا حق نہیں ادا کر رہے. تو اگر میں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہم چلو تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف آ سکیں اور اس کی خوشی کے لیے اپنے قلبی قولی فعلی جو ہے ہم وہ عبادات اپنے اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف رکھیں, تو کیا ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ایسا کرتا دیکھتے ہیں؟ اگر نہیں تو میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم ان کو بھی اس طرف لے کر آئیں, اور یہ احساس اگر ہمارے دل میں تھوڑا بہت ہے تو ہم باقیوں کے دلوں میں بھی اس کو پیدا کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ صورت دیکھیں ایسی صورت ہے جو ہر نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں, ہر نماز چھوڑ ہر رکعت میں پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کا مقصد بھی یہ کتنی عظیم صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو فرض کر دیا ہر رکعت میں پڑھنا. تو کتنا بڑا اس کا میسج ہے اور کتنا بڑا یہ ریمائنڈر ہمیں ضرورت ہے اس کی, آپ کو مجھے اپنے آپ کو دیتے رہنے کی. جب بھی آج کے بعد آپ نماز پڑھیں ایاک نعبد پوری یعنی تھاٹ فل ہو کے پڑھیں, پوری یعنی حضوری قلب کے ساتھ پڑھیں. آپ کا دل حاضر ہو جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ایاک نعبد, کہ میں صرف تیری عبادت کرتی ہوں. تو کیا واقعی میں اس پہ پوری اتر رہی ہوں کہ نہیں؟ کیا میں کتنی باتیں ہیں جو میں اپنے دل کی مانتی ہوں اور کتنی باتیں ہیں جو میں اللہ کی مانتی ہوں, رائٹ. کہاں کہاں کلیش آتا ہے میرے اور اللہ کے بیچ میں, یعنی میرے نفس کی کچھ اور خواہش ہے اور اللہ کچھ اور کہہ رہا ہے, تو میں جو ہے اپنے نفس کی خواہش پوری کر جاتی ہوں, ٹھیک. تو انشاءاللہ اللہ کیا چاہتا ہے وہ ہم آگے پورا قرآن انشاءاللہ کھلے گا ہمارے لیے کہ اللہ کیا چاہتا ہے, ٹھیک. تو وہ ہم دیکھیں, ایسا بھی نہیں ہے کہ پوری زندگی جو ہے انسان پہ بند ہو جائے کہ یہ بھی حرام یہ بھی حرام یہ بھی حرام, نہیں, اتنی کوئی مشکل نہیں ہے. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں اللہ کیا چاہتا ہے, تو بس جو اللہ چاہتا ہے اس کو ہم پک کرتے چلے جائیں گے اور اس کو ہم اپنی زندگی میں اگر لاتے چلے جائیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ, تو پھر ہم یعنی اس راستے پہ ہو سکتے ہیں کہ ایاک نعبد کی طرف ہم گامزن ہو سکتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, تو ایک جو اس آیت کا پارٹ تھا ایاک نعبد تھا, ٹھیک ہے. اور جو ہم نے پیچھے تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ کو انٹروڈکشن دیکھا نا کہ وہ اللہ کون ہے, جو رب العالمین ہے, الرحمن الرحیم ہے, مالک یوم الدین ہے. تو یہ ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد پھر یہ ہے کہ ایاک نعبد, پھر وہ ڈیزرو کرتا ہے وہ اللہ جو رب ہے, جو رحمان ہے, جو رحیم ہے اور جو مالک قیامت کے دن کا مالک ہے, بدلے کے دن کا مالک ہے, وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ہم صرف عبادت بھی اسی کی کریں. تو یہ ایک تھاٹ فل ہمارا ایکشن ہونا چاہیے, جو ان ساری جو پہلی تین آیتوں میں ہم نے باتیں کی نا اس کے ریزلٹ کے طور پہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہاں ہمیں عبادت بھی اسی کی کرنی ہے, اور ہم کرتے ہیں, یہ نہیں کہ کرنی ہے, یہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں, ہم کلیم کر رہے ہیں, ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اس میں بھی بالکل وہی فارمیٹ رکھا گیا ہے کہ ایاک, صرف تجھ سے ہی, نستعین, ہم مدد مانگتے ہیں, ہم استعانت تعاون مدد یعنی استغاثہ کر. تو مدد جو ہے وہ انسان کس سے مانگتا ہے بتائیے ذرا. میں کسی اپنے چھوٹے سے تو مدد نہیں مانگتی جو میری مدد کرنے پہ قادر ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. مجھے ایک جی
تو ہم بات کر رہے تھے کہ مدد انسان کس سے مانگتا ہے؟ یقیناً اس سے نا جس پہ بھروسہ ہوتا ہے ہمیں، جس پہ ہمارا توکل ہوتا ہے یا جس پہ ہمارا مان ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ کر سکتا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، میرا جو کام جہاں پھنسا ہوتا ہے دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اگر مجھے اسکول میں ایڈمیشن وغیرہ کرانا ہے تو میں کسی ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جاؤں گی، میں کسی پرنسپل یا کسی اسکول کے ہی ریلیٹڈ بندے کے پاس جاؤں گی نا. جہاں جس فیلڈ میں مجھے مدد چاہیے، جس فیلڈ میں مجھے ہیلپ چاہیے، میں اس فیلڈ کے بندے کے پاس جاؤں گی. ٹھیک، اور پھر وہ بندہ ایسی اتھارٹی میں بھی ہو کہ وہ میری مدد کر سکتا ہو، اس کی کیپیسٹی ہو، اس کے بس میں ہو. تو یہ تو دنیاوی ہو گیا. لیکن اب جب ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں تو اب یعنی اس میں یہ اللہ پہ ایک تو عقیدہ ہمارا ہو گیا کہ ہاں وہی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے، صحیح معنوں میں جو مدد کر سکتا ہے وہ وہی ہے. تو ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ پہ، ہمارا ایمان، اس سے جب ہم یہ لفظ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہمارا جو ہے وہ شو ہو رہا ہے. اور ہمارا اس میں تکبر اور غرور کی نفی ہو رہی ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں، ہمیں تو صرف اسی کی مدد چاہیے. اور پھر مدد مانگنا، یہ دعا ہے نا، اصل میں دعا ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگے تو یہ شرک ہو گیا، کیونکہ ہاں ہمیں لگ رہا ہے کہ ہاں وہ بندہ بھی ہماری مدد کر سکتا ہے. اچھا، دنیاوی لحاظ سے جیسے میں نے کہا کہ اگر مجھے کسی ہیلپ کی ضرورت ہے تو میں کسی یعنی اس فیلڈ کے بندے کے پاس جاؤں گی، تو یہ شرک نہیں ہے. وہ بندہ میری مدد کرنے پہ اگر قادر ہے اور اس کی کیپیسٹی میں وہ چیز ہے تو یہ شرک نہیں ہے، اور یہ بالکل اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے مانگنے میں. لیکن ایسی مدد جو میں یہاں بیٹھی ہوں اور میری فرض کرو کہ میری والدہ پاکستان میں بیٹھی ہیں تو میں ان سے کہوں کہ وہ جو ہے وہ میرے لیے یہ کر دیں، تو وہ نہیں کر سکتی میرے لیے. یہ مدد مانگنا جو کہ ما فوق الفطرت ہو، یہ نیچرل نہیں ہے. اگر میری بیٹی یہاں بیٹھی ہے اور میں اس سے کچھ کہتی ہوں کہ مجھے پانی کا گلاس لا کے دے دو تو وہ اٹھے گی، جائے گی، پانی کا گلاس لا کے دے دے گی. لیکن اگر میں اپنی والدہ سے کہوں یا اپنی بھابھی سے کہوں یا اپنے بھائی سے کہوں جو کہ پاکستان میں بیٹھے ہیں کہ آپ مجھے یہ پانی کا گلاس دیں، اور میں یہ بلیو کروں کہ آپ مجھے وہ وہاں سے دے سکتے ہیں، تو یہ یقیناً یہ شرک ہے. اور یہ کیونکہ یہ مافوق الفطرت میں ایک ایکسپیکٹ کر رہی ہوں. تو اسی طرح جو قبروں میں ہے یا کوئی بھی ایسا بندہ جو میرے ساتھ حاضر نہیں ہے، موجود نہیں ہے، میں اس سے اگر مدد مانگوں گی تو یہ شرک ہوگا. ہمیں اپنے عقیدوں کی حفاظت کرنی ہے. بس میں تھوڑا سا اس کو بس اب مختصر کر کے آگے چلتی ہوں، یا پھر میرا خیال ہے مختصر کرنے کے بجائے پھر اس کو ہم بعد میں کنٹینیو کر لیں گے. اہدنا الصراط المستقیم، مدد ہم نے جو مانگنی ہے اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے جو ہم نے مانگنی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. اہدنا یہ ریکویسٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. صراط راستہ، مستقیم سیدھا، سیدھے راستے کی ہدایت ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. اور یہی آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہدایت ہمیں مل گئی تو ہماری زندگی سمجھ لیں کہ ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. کیونکہ کوئی بھی ہمیں جو نعمت ملی ہے اگر اس کے ساتھ ہدایت کی نعمت ہمیں نہیں ملی نا تو سمجھے کہ وہ نعمت نہیں ہے. مجھے ڈاکٹر اسرار احمد کے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے، ان کا میں نے سنا انہوں نے کہا کوئی نعمت نہیں ہے جب تک ہدایت کی نعمت ساتھ نہ ملے. یعنی میں سمجھتی ہوں کہ مجھے دولت بہت ملی ہوئی ہے، ٹھیک، تو وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن اگر مجھے ساتھ ہدایت نہیں ملی تو یہی دولت جو ہے مجھے جہنم میں لے کے جانے کا باعث بن جائے گی کہ میں اس کو کہاں خرچ کر رہی ہوں، میں اس کو کیسے کما رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور حرام کاموں میں خرچ ہو رہی ہے یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ ہو رہی ہے. اگر مجھے اس چیز کی ہدایت ساتھ نہیں ملی تو وہ دولت کوئی نعمت نہیں بلکہ زحمت ہے میرے لیے. مجھے اولاد ملی ہے، ٹھیک ہے، تو اولاد میں سمجھ رہی ہوں کہ ہاں میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اولاد یقیناً ہے، لیکن اگر ساتھ مجھے ہدایت نہیں ملی کہ اس اولاد کی تربیت میں نے کیسے کرنی ہے، اس اولاد کو میں کیسے پالوں، کیسے بڑا کروں، کیسے اس کی پرورش کروں کہ وہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے، وہ خود بھی جہنم سے بچے اور مجھے بھی بچانے کا ذریعہ بنے اپنی دعاؤں کے ذریعے. تو اگر وہ ہدایت مجھے ساتھ نعمت، اس اولاد کی نعمت کے ساتھ ہدایت کی نعمت نہیں ملی تو میرے لیے وہ جہنم میں جانے کا بلکہ سبب بنے گی وہ جو اولاد ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح صحت ہے، ٹھیک ہے، صحت کتنی بڑی نعمت ہے.
جب انسان کے پاس نہیں ہوتی تو پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں میں جب وہ میں صحت میں تھی تو میں کتنے آرام سے تھی اور کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ ہدایت کی نعمت نہیں ہے تو آپ اس صحت کو پورا ضائع کریں گے. آپ وہ اس صحت کو بھی استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے وہ کوئی اچھے کام نہیں کریں گے اور وہ صحت جو آپ کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں وہ چلی جائے گی. ٹھیک ہے, تو صحت کی نعمت کے ساتھ آپ کی ہدایت کی نعمت نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح عمر ہے, جوانی ہے, یعنی کچھ بھی آپ لے لیں, کوئی بھی نعمت, آپ کی ذہانت ہے, ٹھیک ہے, جو انٹیلیجنس اللہ تعالیٰ نے دی ہے, خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے, کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے, تو جب تک ہدایت ساتھ نہیں ہے آپ کی وہ نعمت آپ کے لیے نعمت نہیں بلکہ زحمت بن جائے گی اور آپ کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گی, کیونکہ آپ اس کو صحیح استعمال نہیں کریں گے. تو یہی ہدایت ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں, اور وہ سیدھے راستے کی ہدایت. ظاہر ہے جب ہم ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی اس میں لے کے چلیں گے تو یقیناً وہی سیدھا راستہ ہوگا. اور جب ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور چونکہ سورہ فاتحہ ہے, اگلی سلائیڈ میں اس کا جو ہے وہ ایک انٹروڈکشن بھی آئے گا اور باقی بھی میں اس کو وہ انشاءاللہ اس سے بھی ایک دفعہ ہم گو تھرو ہو جائیں گے. تو جو ہم اللہ سے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں نا, اس کے بدلے میں پورا قرآن کھول کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھ دیا. فاتحہ اسی لیے اوپننگ آف دا قرآن ہے, تو جب ہم نے ہدایت مانگی ہے تو آگے پورا قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے ہمارے لیے, اور وہی سیدھا راستہ ہے. اور وہ یعنی یہ ہماری اس دعا کا جواب جو ہے وہ پورا قرآن ہے آگے. اور وہ راستے کی پھر اللہ تعالیٰ نے خود ایکسپلینیشن دے دی کہ وہ راستہ کون سا راستہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا, غیر المغضوب علیہم, نہ کہ ان کا جن پر غضب کیا گیا, والضالین, اور نہ ہی گمراہوں کا. اب راستے کی مزید اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی. جیسے میں نے پہلی کلاس میں بتایا تھا, تفسیر کے جو میں اصول بیان کر رہی تھی تھوڑے سے, اس میں بتایا تھا کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی ہوتی ہے. تو جو صحیح راستہ ہے, جو سیدھا راستہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی بتا دیا اس کی تفسیر کر کے کہ وہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا, نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا اللہ کا اور جو گمراہ ہو گئے. تو جو سیدھا راستہ ہے کن لوگوں کا ہے, اللہ تعالیٰ نے خود اس کی پھر مزید وضاحت اگلی سورہ میں کر دی کہ وہ راستہ کن کا ہے, جن پر اللہ نے انعام کیا. کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ وہ کون ہے؟ انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. ٹھیک ہے, تو انبیاء کی کیٹیگری تو یقیناً وہ ایسی نہیں ہے کہ جو خود کسی کی محنت اور کوشش سے کوئی نبی بن سکے. ٹھیک, تو وہ تو کیٹیگری انبیاء کی وہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, اللہ تعالیٰ کی دین ہے, اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے جس کو بھی کر لے. لیکن اس کے بعد صدیقین کے مرتبے پر انسانوں میں سے جو انبیاء کے علاوہ ہیں, جو انبیاء کی تصدیق جنہوں نے کی, وہ صدیقین ہیں. اس امت کے صدیق کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. کیا کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی نبوت کا انہوں نے اعلان کیا, انہوں نے فوراً قبول کیا. تو جب بھی کوئی حق کی بات سنیں فوراً اس کو قبول کریں. صدیقین کے انشاءاللہ آپ مرتبے پہ فائز ہوں گے. ٹھیک ہے, قرآن کا حکم آپ کے سامنے آ جائے, حدیث آپ کے سامنے آ جائے, آپ فوراً اس کی تصدیق کریں. رائٹ, جو حقیقت ہو اس کو مان جائیں. اس کے بعد شہداء, گواہی دینے والے, شہید, اللہ کی راہ میں شہید اور گواہی دینے والے, سچائی کی گواہی دے. اس کے بعد صالحین, نیک کام کرنے والے. ہر نیک کام, کون سا نیک کام ہوگا؟ جو اللہ کا حکم ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا, وہی صالح عمل ہوگا. میرا اور آپ کا ڈیفائن کردہ عمل جو ہے وہ صالح نہیں ہوگا, عمل نیک عمل نہیں ہوگا. اور صالحین کون ہے؟ نیک عمل کرنے والے. نیک عمل کی ڈیفینیشن ہمیں کون دے گا؟ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, اللہ حکم دے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کر کے بتائیں گے کہ اس طریقے سے یہ کام کیا جائے تو یہ نیک عمل ہے. ٹھیک ہے, اخلاص سے کیا جائے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے, یہ خلوص نیت اس میں ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو, تو ایسا عمل ہی نیک عمل ہوگا. اور نیک عمل کرنے والے صالحین ہیں, اور صالحین پر ہی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. تو یہ والی 4 کیٹیگریز ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ انعام اللہ کا کن پر ہوا؟ انبیاء پر,
صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے. ٹھیک ہے. اور جن پر جو مغضوب ہوئے، تمام علماء کے نزدیک مغضوب سے مراد یہود ہیں، وَلَضَّالِّينَ، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ اللہ ہمیں دکھائے جو گمراہ ہو گئے. اور جمہور علماء کے نزدیک گمراہ سے مراد عیسائی ہیں. ٹھیک ہے، جن کے پاس حق تھا لیکن پھر بھی وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے. جو ان کو ہدایت دینے کے لیے آیا اسی کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا. تو بس یہاں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں، اور اگلی سلائیڈز ہیں انشاءاللہ، لیکن وہ میرا خیال ہے کہ اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ ایک اس کی ریویژن بھی ہو جائے گی. کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہوگا تو انشاءاللہ وہ اس میں ایڈ بھی کر دے گا، کیونکہ سورہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے انشاءاللہ میں ایک اور کلاس، اگلی کلاس بھی اسی صورت پہ لگاؤں گی، اور اگلی جو اس کی ایک کائنڈ آف خلاصہ ہو جائے گا تو ہم اس سے گزریں گے انشاءاللہ. اور اگر کسی کو ایڈ کرنا ہوگا تو وہ ضرور ایڈ کریں اس میں انشاءاللہ. تو یہاں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں اپنی کلاس کا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.